he is capable of attaining me. He is capable of, you see, having a good faith about me. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشگمانی اتنی پسند تھی کہ جب ایک بدو نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا پروردگار کے رسول قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود۔ وہ ہنسا اور چل دیا۔ تو حضور نے اس کے پیچھے آدمی بھیجے کہ بھلا کیا عجیب بات ہوئی، ہنسا کیوں یہ کون سی بات تھی جس پہ یہ ہنسا؟ تو اسے بلایا گیا تو حضور نے پوچھا تو ہنسا کیوں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو نرمی سے لیتا ہے، اور خدا سے بڑا عالی ظرف کون ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس بدو نے، اس کا گمان اللہ پہ کتنا اچھا تھا، اور ہدایت فرمائی کہ خدا پر ہمیشہ خوش گمان رہو، اور کم از کم زندگی کے آخری حصے میں تو ضرور رہو، سوائے اس کے کہ جو کام اللہ نے کیا وہ ہم بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سائل نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ رب العزت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتا ہے، اور اس کے جواب میں آپ نے کہا ہے کہ آج ہم زلف اور چہرے کو سجا رکھا ہے، تو ہم نے یہ نہیں بلکہ ہم یہ صحابہ کبار کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے بارے میں زلف و چہرے کو سجاتا ہے، آپ خیال فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو جہل نے حضور کو دیکھا تو کہا جیت احمد را ابو جہلو بگفت زشت نقش قلب بنی ہاشم شگفت۔ تو جناب صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا جیت صدیقش بگفت اے آفتاب نیز شرقی نیز غربی خوش بتا۔ اور حضرت حسان بن ثابت جو حضور علیہ السلام کے نعت خواں ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے کملی والے آپ جیسا حسین، آپ جیسا چہرہ تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا، بلکہ آپ کو اللہ نے یوں پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ نے زلف و چہرے میں ساری عمر گزار دی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ اور اسی سلسلے میں تمام صوفیاء، تمام علماء یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک کی ہی تعریف کرتے رہے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے خود تعریف کی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور اس کے علاوہ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ رخسار واللیل زلفاں، یعنی حضور علیہ السلام کے اس چہرہ کی جس کے آپ نے فرمایا کہ ہماری قوم نے اسی کو سجا رکھا ہے، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت کبریا ہے، یہ سنت صوفیاء ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کی تعریف کرنا، حضور کی زلف محمر کی صفت و ثنا کرنا۔ بھائی صاحب جتنے لوگوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور سب سے بہتر تعریف تو اس عورت نے فرمائی جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دودھ پیا، مدینے کے رستے میں، اس سے بہتر تو کسی نے تعریف نہیں فرمائی۔ میں دراصل آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مقام رسالت اور ایک مقام ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جتنے لوگوں نے بھی تعریف فرمائی ہے، اگر ان کو آپ دوبارہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے دوبارہ گنی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان اصحاب خیر نے حضور کے پیغام پر بھی مکمل آگہی پا لی تھی، اور ان لوگوں نے خدا کے لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی تجدید تھی۔
इनका तो ये वाकई हक बनता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी तारीफ भी करें और उनके बातनी मरातब की भी तारीफ करें। मेरा गिला मौलवी साहब उन लोगों से था कि जो तमाम तर तालीम से बेबहरा, जिनको कुछ पता भी नहीं होता, और वो सिर्फ एक ही काम जानते हैं। क्या खाली, मैं समझता हूं कि मुझे यकीन है कि खाली नात पढ़ने का भी बहुत सवाब होगा, मगर एक बड़े उस्ताद के लिए कितनी खौफ की बात है कि उसके मैसेज का तो कोई एहतराम न किया जाए और उसकी तारीफ पे जिंदगी गुजार दी जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज हमें ये सिंसेरिटी भी चाहिए कि जहां वो तारीफ आप कर रहे हैं, दरअसल उससे बड़ा काम ये है कि जो अल्लाह के रसूल लाए और जो उन्होंने हमारे लिए पैगाम छोड़ा, और सबसे बड़ा पैगाम जिसकी वजह से ये आज की निशस्त है कि उन्होंने ही हमें बताया कि गॉड इज द टॉप प्रायोरिटी, अल्लाह तरजीह अव्वल। पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया है इस्लाम के लिए, और आज जो हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, इसका मुस्तकबिल कुरान के मुताबिक हमें क्या नजर आता है? कुरान हकीम में वो असूल तो लिखे हुए हैं कि जिसकी वजह से कोई कौमें तबाह और बर्बाद होती हैं या तरक्की पाती हैं, और कम अज कम तरक्की का कोई कानून तो इस वक्त पाकिस्तान में नजर नहीं आता। मगर वो तमाम कवानीन जो अल्लाह ने सरजनिश के और कमजोरी के और मुल्कों की तबाही के लिख रखे हैं, वो पाकिस्तान में सारे पूरे। अगर परवरदिगार ने ये कहा वला तुक्सिरुल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान, तो वो भी पाकिस्तान में जगह जगह कम तोले जा रही हैं चीजें। अगर परवरदिगार ने किसी और बुराई की निशानदेही की है और कौमों के अजाब की रीजंस बताई हैं, तो करीबन हमारे बड़े शानदार तरीके से हम उन तमाम शराइत को पूरा कर रहे हैं जो ज़िवाल उम्मत के लिए मुमकिन है। मगर इसके साथ साथ एक जो बात पिछले कुछ सालों से नजर आई है, जैसे मैं आपसे पहले थोड़ी देर अर्ज कर चुका हूं कि जैसे वो हदीस मैंने आपको सुनाई कि परवरदिगार ये कहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक तबाह ना होगी जब तक, क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला शख्स मौजूद है। अगर दुनिया को बचाने के लिए एक सच्चे दिल से अल्लाह अल्लाह करने वाला शख्स काफी है, तो पाकिस्तान में तो अभी काफी, इसलिए इसकी सेफ्टी के बारे में कोई शुबा नहीं। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा निजाम? जी नहीं, तारीख अपने दरअसल अगर थोड़ा सा अगर और ना समझे तो मेरा ख्याल ये है कि लाहौर तक पाकिस्तान कभी एक ममलकत होने का इसलिए एहसास नहीं पा सका कि शुरू से एक बॉर्डर एरिया था और इस पूरी बेल्ट में एक मशीनरी लुक सी पाई जाती है, और इसके बावजूद कि हमने मुल्क पा लिया है, द फर्स्ट चांस टू कॉल अस आवरसेल्व्स नो कंट्री वी एक्सेप्ट। पहला चांस अगर कोई हमें मिल जाए कि हम अपने को डी नेशनलाइज कर दें तो हम जरूर कबूल कर, जैसे अभी बैंक्स हो रहे हैं। तो हमारी बदकिस्मती है कि हम नेगेटिव को लपकते हैं पूरे इश्तहार गौर और फिक्र के साथ, और पॉजिटिव की तरफ चलते हुए हमारे पांव सुस्त हो जाते हैं। I think we need a tough dictator, a benevolent despot. Sadi Mote, anyone for a question? Yes, a lot of people. Yes, Tariq. Anyone for an answer? Bilal. मेरे ख्याल में जो आजकल हालात चल रहे हैं उसकी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी पाई जाती है। मैं सिर्फ एक दो बातें करना पसंद करूंगा और कोशिश करूंगा कि निशानदेही करूं कि हालात इतने बुरे नहीं हैं और अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखा रहा है, हम उस सिमत में देख नहीं। पिछले 25 साल में तकरीबन 2 बड़े मौज़ात हुए, फिजिकल मौज़ात।
नंबर एक सोवियत यूनियन का टूट जाना, और ये हम जैसे गुनाहगार इंसानों के हाथों से हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस सारे सिलसिले में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे अमाल का दखल साहब नहीं। जुमला मोतरज़ा दूसरा पाकिस्तान का टूट जाना। आजाद वेले गल की आजाद हुई सर, जो लोग जी आप जारी रखिए। जो लोगों के दिलों में खौफ इस वक्त जागजीन है, उसको दूर करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो मुझे नजर आती है वो ये कि हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की कि इस तरीके को और इस रास्ते को रोका जाए, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से वो सिलसिला अभी तक जारी है, और जो मंजिल हासिल करनी चाहिए थी पाकिस्तान ने वो हासिल की। अगर ये दो बातें सबूत के तौर पर सामने रखी जाएं तो महसूस ये होता है कि अगर अल्लाह ताला को हमें सजा देनी, बहुत ज्यादा सजा देनी, या हमारा मजीद तोड़ा जाना मकसूद होता तो ये सारी चीजें हम हासिल ना करें, बल्कि कराची जो है वो हालात से हम इसलिए ज्यादा हुए मायूस हुए हैं कि ये जो सिलसिला है ये सब अक़वाम में आता जाता रहता है। अगर हम अमेरिका के हालात में देखें तो आज से तकरीबन 150 सदी पहले वो भी आपस में एक दूसरे के गले काटने पर मामूल थे, और अब भी अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वहां पर तो इस चीज का सवाल किया जाता है कि जनूब की रियासतें जो हैं वो किसके लिए वोट देंगी। और इसी तरह अगर आप यूरोप को देखें तो वहां भी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट की, सेकंड वर्ल्ड वॉर फाइट की, और 90 ईयर्स वॉर जो है वो फाइट की, और उसके बाद जो है वो इसमें आए। और आज भी उनके तासुबात जो हैं वो जर्मन्स के फ्रेंच के खिलाफ और फ्रेंच के ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये सारे तासुबात अभी भी चल रहे हैं। मैंने अपने पाकिस्तान के हालात हाज़िरा का मुस्तकबिल जानना चाहा है अपने इस्लाम के नुक्ता नज़र से। बस मुझे सिर्फ इस्लाम के नुक्ता नज़र से अपनी बका है अगर तो उसका जवाब चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपकी तवज्जो चाहती इस सिलसिले में एक हदीस मैंने कहीं पढ़ी थी कि इस्लाम की निशात सानिया के बारे में एक हदीस है। सिर्फ मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो बड़ी मुस्तनद मसनद अहमद की है कि आइंदा आने वाले वक्त में पेशीन गोई की गई है कि कश्मीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक है। चाहे आप उसको विशफुल थिंकिंग कह लें, लेकिन हदीस में ये है कि यहाँ से एक लश्कर उठेगा काले झंडों वाला, और रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि वहां से मुझे ठंडी हवा आती है और मेरे नाम को बुलंद करें। ये हदीस है। कोई सवाल होगा? इसी का कराची के हवाले से पाकिस्तान का कराची के बारे में जितनी आपको फिक्र थी उतनी मुझे भी थी। और जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे यहाँ ये मेरा बड़ा स्टडीड एक थीसिस है, शायद आप इसमें मुझे सपोर्ट करें न करें, कि मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मीडियोक्रिटीज की जद में है। हमारे यहाँ कोई स्टेट्समैन नहीं है, और हमारे मसाइल जो मुल्की मसाइल हैं खराब इसलिए हुए हैं कि हमारे यहाँ मसाइल से कमतर दर्जा के लीडर ही पैदा हुए हैं, और उन्होंने ही मुल्की हालात को अटकल पचू से संवारने की कोशिश की है। ये हाल सिर्फ हमारी सियासत में ही नहीं है, बल्कि हमारे इल्मी पस मंजर में, हमारे कमांड में, हमारे तालीमी दरसगाहों में, हमारे दफातर में, हर जगह एक अलमिया का एहसास है कि हर जगह ही मीडियोकर्स रूल कर रहे हैं। मीडियोकर्स का रूल उस वक्त बहुत अच्छा होता है जब एटलीस्ट उनको कोई गाइडेंस
देने वाला कोई एक ऐसा जहन मौजूद हो जो अपनी बसीत सोच के साथ बड़े मसाइल का इहाता कर सके। कराची की सिर्फ इतनी सी दास्तान है कि वो मसला मीडियोकर्स की हाथ से निकल गया था। अब बड़ी मुश्किल से वो पॉलिटिशियंस के हाथ वापस नहीं आ रहा या नहीं आया है, बल्कि यूं समझिए कि बेपनाह बिखरा हुआ तूफान अपने किनारे तोड़कर गलियों कूचों में घुसता हुआ पूरे एक माहौल को खराब करता हुआ कीचड़ छोड़ता हुआ वापस जा रहा है। इसके अलावा Karachi is certainly subsided, and in the times to come it will be peaceful, but not by the action of the government. It has seen its natural destruction. जैसे बैरूत ने देखी उसी तरह कराची ने भी देखी। बस आप हम सब मिलके दुआ करेंगे तो परवरदिगार ऐसा कोई जरूर शख्स पैदा कर दे जो स्टेट्समैनशिप का मतलब ये समझे कि वो अपने आवाम से सच बोले और उसकी बात पर हमें एतवाद और एतबार हो। और इस वक्त तो प्रेजेंट माहौल में ऐसी कोई शख्सियत जो है नजर नहीं आती। दुआ कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो खुदा ऐसा किसी को आज या कल में पैदा कर दे। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज मुस्तकबिल में जो मेरी जो छठी हिस्स तो नहीं कहता, मेरी जो स्टडीड हिस्स है वो ये कह रही है कि खुदावंद करीम ने इस मुल्क को जिस कमिटमेंट के लिए चुना है वो इसमें पैदा है, वो इसमें हवायदा है, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में एक बड़ी मजबूत पायदार मेंटल कमिटमेंट के साथ ये लोग इतदाल से आगे बढ़ते हुए कुछ तो खून से गुरेज करते हुए न सिर्फ अपनी मुल्की हालात को उस्तवार करेंगे, बल्कि जैसे इन्होंने अभी हदीस रसूल सुनाई कि मुझे हिंद से खुशबू आती है, और ये हदीस दुरुस्त है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आलम इस्लाम के मुताले में देखा कि कोई भी और लोग जो है इस्लाम के बारे में इतने जज्बाती नहीं है जितने हम लोग। जज्बों की इस कसरत ने हमें हीरो वर्शिप की तरफ माइल कर दिया है, और अभी तक हम लोग शहजादों और शहजादियों की वर्शिप करते चले आ रहे हैं, और सियासत में भी हमारा वही पैटर्न है। तो इंशाअल्लाह ताला जब उम्मत मुस्लिमा को अपनी आज़ादी राय और खुदा से ताल्लुक का एहसास होगा तो हम में कोई हीरो नहीं रहेगा, कोई बड़ा इंसान नहीं रहेगा, और मामूली से मामूली इंसान भी बिलाल और सहेब की तरह उठकर जिंदगी के बेशतर मसाइल को हल करने की सलाहियत रखेगा। जब टॉप प्रायोरिटी मिस हो जाए तो इंसान लेसर प्रायोरिटी का असीर होकर बहुत सी सलाहियतें खो देता। इसीलिए मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था, दोबारा एक बड़ी कौम बनने के लिए हमें फर्स्ट कमिटमेंट चाहिए, प्रायर कमिटमेंट शुड बी टू गॉड एंड नथिंग एल्स। एंड खातिन हजरात, just to wind up all this session, I'm extremely thankful to you कि जिस सेशन को मैंने सिर्फ एक मुलाकात का बहाना समझा था उसको आपने बहुत पुरौनक कर दिया, और बस एक बात का मुझे अफसोस हुआ कि आपने इससे मजाक का ख्याल नहीं रखा। उस्ताद मोहतरम, आज सारे दिन में मुझे ज़ाती तौर पे और मुझे यकीन है बहुत से दूसरे अहबाब को भी ये शिद्दत से एहसास हुआ कि खुदा ताला ने हमें जितनी भी नेमतों से नवाजा है उनमें से एक नेमत एक अच्छे उस्ताद का होना है। अल्लाह ताला आपको उम्र और इल्म की तरह मुझे मखलूकात आलम में ज़िबा ना फरमाए। आमीन। आपसे बड़ी मोहब्बाना दरख्वास्त है कि आप हम सब लोगों के लिए इज्तिमाई तौर पे दुआ फरमाएं। अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि हिस्से मिज़ा की कमी है, तो यहाँ पे दो सवाल आए थे दुआ के लिए, ये मैं पढ़े देता हूँ। ये मेरा ख्याल है कुछ अजाला हो जाएगा। एक तो पाकिस्तान के लिए यही कि वर्ल्ड कप के लिए दुआ करें, क्योंकि उनको वाकई दुआ की जरूरत है। ये मैंने ऐड किया। अच्छा, और पहला जो है और इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, लिखा हुआ है कि कुछ हजरात ने
شادی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اور جلدی. یہ ان کے دوستوں نے معلوم ان کے یہ مقبول صاحب کی کیلیگرافی ہے. آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ سیشن تھا، یہ میں نے پہلی ابتدا اس لیے کی کہ بہت سارے لوگ میں نہیں بلا سکا، مجھ میں استطاعت بھی نہیں تھی، ہمارے پاس ارینجمنٹس بھی نہیں تھی اتنی زیادہ. ہزاروں لوگ جو ایک کمٹمنٹ میں، جو بڑی اعلیٰ ترین کمٹمنٹ کے ایڈہرنس میں تھے، ان کے مجھے گلے بھی اب بہت دیر تک سننے پڑیں گے. یہ 2 4 10 نہیں ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کوئی پیری فقیری یا استادی شاگردی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رشد و ہدایت کے صرف ایک معنی ہوتا ہے کہ ایک مسافر جب کسی صحرا سے گزرتا ہے تو سیلفش انٹرسٹ کی بجائے اس کو اپنے پیچھے آنے والوں کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ خطرناک جگہوں پر وہ نشان لگا دیتا ہے اور ایکسیپٹیبل مقامات پر وہ سراغ چھوڑ دیتا ہے تاکہ آنے والے اسی صحرا سے بے خوف و خطر گزر جائیں. تو میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، اور اس کے صلے میں آپ سے دعا کا طالب ہوں. اور جب ایک شخص نے کہا، اور یہ بھی حضرت جو کہہ رہے ہیں دعا مانگیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دعا تو دین ہے، اگر آپ میرے لیے نہیں کریں گے تو میں اتنا سادہ اور نادان نہیں ہوں کہ آپ کے لیے کرتا ہوں. شادی والی تھی نہیں ماشاء اللہ، خوب کہا آپ نے. بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ دعا کے بارے میں بڑے عجیب سا نظریات رکھتے ہیں. مثلا کسی شریف آدمی کو جب کہا جائے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کریں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی میں اس قابل کہاں، بلکہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو جتنی دعائیں یا جتنے فرض کیجئے میں نے کبھی آپ کو تسبیحات دی ہوں تو ان میں جتنی بھی دعائیں میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور مبارک کی پوری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. اور یہ بات لازم ہے کہ وہ یہ دعا خود بھی مانگا کرتے تھے، جیسے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جیسے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام وسیلہ ہے اور میں اپنے خدا سے امید کرتا ہوں کہ یہ مقام مجھے عطا کیا جائے گا، تم بھی میرے لیے اس مقام کی دعا کیا کرو. تو دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک مقدس کرتا ہے اور ایک غیر مقدس نہیں کرتا، ایک شریف کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فاسق کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور ایک مقدس کی دعا کو اگنور کیا جاتا ہے. اور یہ لازم ہے کہ ہم آپس میں سلام کے بعد جو سب سے بڑا رشتہ رکھیں وہ دعا کا رکھیں. اس لیے میں آپ سب سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اینڈ ایز اے ڈیل آئی ایم ویری سرٹن آئی پرے فار یو آل آلسو. اور جس تحمل اور رواداری سے آپ نے اس پورے دن کی مشقت ذہن اٹھائی ہے اس پہ لیے آپ سب گولڈ میڈل کے حقدار ہیں. اور خداوند کریم نے، میرا خیال یہ پہلا اجلاس ہے جو اتنے طویل سیشن سے گزرنے کے باوجود ماشاء اللہ تعالی لرننگ کی ہوس ختم نہیں ہوئی اور جاننے کی خواہش زندہ بھی رہی اور اس کا مظاہرہ بھی ہوتا رہا. میں آپ سب کا انتہائی شکر. وائنڈ اپ سے بیشتر میرے ذہن میں اور مختلف جو دوست یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے، اس کا میں اظہار کر دینا یہاں لازمی سمجھتا ہوں. پروفیسر صاحب نے آج میرا خیال ہے کہ 10-12 گھنٹے جو خیالات کا اظہار کیا اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہے. جو کچھ بھی انہوں نے کہا، جس طرح انہوں نے ہماری علمی اور روحانی پیاس بجھائی ہے، اس کی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال خواہش ہماری یہ ہے
کہ یہ اس سلسلے کا پہلا اجلاس ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس قسم کے اجلاس آئندہ بھی مختلف شہروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں منعقد ہوتے رہے، اور پروفیسر صاحب جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے یہ صرف گجر خان کو ہی مستفید نہ کرے بلکہ باقی دوسرے شہروں میں بھی جانے کا ہمارے ساتھ یہاں پہ وعدہ کرے، تب یہ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ جو آپ کا جو حکم نامہ صادر ہوا اور جس کے پیچھے میں نے تائید بھی سنی ہے بہت سارے لوگوں کی، میری عرض یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک اکیڈمیشین میں اور ایک دوسرے استاد میں جو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ہم طلب کو بڑھتے ہیں اور لوگ اپنی طلب کو جاتے ہیں۔ تو میں علم کو امانت سمجھتا ہوں اور خود خدا نے اسے امانت کہا کہ امانت علمیہ کی بات کرتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول کو یہ کیوں نبوت دی گئی تو خدا نے اس کا قرآن میں جواب دیا کہ ہم خوب اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں کہ امانت کہاں رکھتے ہیں۔ تو میرے پاس بھی آنے والا آپ یقین جانیے کہ جو شخص میرے پاس آتا ہے کسی بھی مسئلے یا کسی خیال کے حل کے لیے تو میں اسے ایک لحاظ سے اپنے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اور کبھی کبھی خدا سے گلہ گزار ہوتا ہوں کہ یہ شخص اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے مجھے رات اور دن جگاتا اور میرے تیرے اندر کوئی توقیر و عزت نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ سب لوگ اس بحران کا شکار نہ ہو، آپ ماشاء اللہ تعالیٰ خدا کے پسندیدہ اور اگر اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ اجلاس پہلی دفعہ گجر خان بڑی آڈز میں بلایا گیا اور وجہ یہ تھی کہ ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ کین وی انیشیٹ این انڈرسٹینڈنگ، کیا ہم ایک ایسے مستحکم سوچ کا آغاز کر سکتے ہیں جو ہم سب کا ملا جلا ہو اور جسے ہم سب سوچ سمجھ کے ایک تعلیمی یقین بنائیں، ایک اعلیٰ ترین کمٹمنٹ میں ڈھال دیں تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں اگر خدا نے چاہا تو اس کے اثرات بہت جلد مرتسم ہوں گے اور کافی دور تک یہ سلسلہ جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی میرے پاس جو کچھ ممکن ہوا اور جو کچھ میرے پاس گنجائش ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں لوٹا رہا ہوں اور میں لوٹاتا رہوں گا۔ And may God bless us all اور may God give us a true feeling for knowledge اور اللہ تعالی ہمیں علم کی تلاش، جستجو، یقین اور اعتماد کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ ابھی وہ ابھی کچھ وقت لگے گا، اس کے بعد جس بھی شہر کے لوگ چاہیں گے اگر ان کے پاس ارینجمنٹس ہوئی، ابھی میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے زیادہ بندوبست کیا تو نارملی بڑے شہروں میں شاید ارینجمنٹس اتنے ڈیفیکلٹ نہ ہوں، آسان تر ہو جائیں، اور یہ ہماری اپنی خواہش میں مبنی ہے کہ we get together again with a vaster limitations of people. I have tried to reduce the number to the maximum, but when it spreads out اور جب زیادہ تر لوگ شریک ہوں گے تو ظاہر ہے کہ نمبر جو ہے بہت بڑھ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بندوبست بڑھ جائیں گے۔ تو ایک بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کروں کہ I hate organizations in Islam. مجھے بڑے افسوس سے ہوتا ہے جب میں آرگنائزیشن کا سوچتا ہوں تو مجھے ہال پڑتے ہیں، کیونکہ جتنی آرگنائزیشنز بھی اسلام میں یہاں پرٹیکولرلی ان سب کانٹیننٹ میں آئی ہیں انہوں نے اس مسلمانوں کو مزید تقسیم کیا اور ڈیوائیڈ کیا۔ میرے لیے اس سے کوئی بڑی شناخت اور آنر نہیں ہے کہ جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا جائے مجھے ایک مسلمان سمجھا جائے۔ اس کے بعد میں کسی سب کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں کسی مزید فردر مذہبی تقسیم میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور خداوند کریم نے اگر چاہا تو ہر کاسٹ سیکٹر کریڈ سے آگے جا کر اگر ایک پیور مسلمانانہ تشخص حاصل ہو گیا اور اگر ہم نے بغیر کسی احساس کمتری کے اپنے آپ کو غور و فکر کے ساتھ مسلمان سمجھا تو خداوند کریم کا وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا،
کہ سستی نہ کرنا اور غم نہ کرنا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی غالب ہو اگر اہل ایمان ہو. And may God bless us all with this. And میرا خیال یہ ہے کہ کھانا تیار ہے اور 2 دن تھے اس کے لیے. ایک اور بات آپ سے عرض کروں, مگر بہت سارے لوگ جا کر پھر پلٹ نہیں سکتے تھے, تو پھر جمعے کا سیشن ہم نے علیحدہ کر دیا اور آج ہی کے سیشن کو اتنی طویل عرصے تک لے گئے ہیں. مگر اس میں آپ کی کوآپریشن, محبت, مروت اور بہت ساری ذہنی استقامت شامل تھی. اس کے لیے آپ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اینڈ مے بی دی لاسٹ ورڈز, مستن صاحب کو تجربہ ہے میٹنگز کو بکھیرنے کا. ایک سجیشن اگر میں دے دوں سر, آپ اس وقت چونکہ تھوڑا سا وقت ہے کھانے کو, تو کوئی بھی سجیشنز آپ پریکٹیکل سجیشنز دے سکتے ہیں. میں ایک سجیشن دینا چاہ رہا تھا وہ دعاؤں والا مسئلہ بیچ میں رہ جائے. نہیں, دعائیں تو سب بات کرکٹ ورلڈ کپ جیت جائیں گے, ڈونٹ وری. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سر آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی ہے, بٹ وی ڈونٹ وانٹ کہ فارمر آرگنائزیشن ہو, لیکن پھر بھی لاہور یا پنڈی یا اسلام آباد یا اور جیسے بڑے شہر ہیں, فیصل آباد ہیں, سیالکوٹ ہیں, میرے خیال میں انٹریکشن جو ہوتا ہے لوگوں کا ملنا آپس میں, یہ محبت بڑھاتا ہے اور اصل ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں. اگر آپ نہیں آ سکتے تو کم از کم فورٹ نائٹلی یا منتھلی ایک میٹنگز ہم رکھ سکتے ہیں لاہور میں, لاہور والے آرگنائز کر لیں, یا اسلام آباد میں جیسے ہم میاں آصف سے وہاں شیزان میں بیٹھا کرتے تھے. تو میرے خیال میں ابھی تک ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. بہرحال کوئی کلب بھی بنایا جا سکتا ہے, اس کی ممبرشپ ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ صرف کوئی ٹپیکل آرگنائزیشن بنانی ہے جو اسلام سے اور مزید لوگوں کو باغی کرے. تو کوئی ہیلدی کلب ہو سکتا ہے جس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوں. لیکن اسلام آرگنائزیشن کے خلاف نہیں ہے. اگر آرگنائزیشن نہ ہوتی کی مجلس ٹائپ جو کلب کی شکل میں, جس کی ممبرشپ اور جو ولنگلی آنا چاہیں موسٹ ویلکم. کیونکہ آرگنائزیشن جب تک نہ ہوگی, تنظیم نہیں ہوگی, تو کوئی بھی آرگنائزیشن آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر ہم سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے, تو اگر ہم سب ملتے ہیں اور پھر بکھر جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ نہیں ملتے, تو وی کانٹ بلیم ادر پیپل. ویئر وڈ دا لیڈرشپ کم فرام؟ اٹ ہیز ٹو کم فرام ود ان اس. We have to get organized. We got to get together. We got to talk, discuss ideas with each other. اگر ہم ایسے ہی کہیں گے ملیں گے اور پھر بکھر جائیں گے, تو میرے خیال میں پھر ہر آدمی انڈیویجولز اپنے آپ پہ چھوڑ جائے. اسلام جو ہے جیسے اجتماعی طور پہ بھی ہے اور انڈیویجولز کا بھی ہے. خان صاحب, بنیادی طور پہ یہ اجتماع جو ہے علمی ہے اور اس کا تشخص بھی علمی ہے, اور یہ طلب خداوند کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے صرف ہم ایک ہی سجیشن جو پیش نظر ہو وہ یہ ہو کہ اگر ہم نے دوبارہ اسی قسم کے ایکیڈیمک سیشن میں جانا ہو تو اس کی صورت کیا ہوگی. بدقسمتی سے آپ اس طرف ڈال رہے ہیں جہاں آرگنائزیشن پولیٹیکل اور دوسری طرح کی ہو جائے. پولیٹیکل نہیں کرنا. میں آپ کو عرض کروں کہ ہاں جی, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا رابطہ یا ذریعہ دیکھ لیں گے کہ جس سے اگر کسی اور جگہ ایک اسی طرح کی ریلیجس نوعیت کا فنکشن ہونا ہوا تو اس کے بندوبست میں ہم رضاکارانہ اشتراک کر لیں. صاحب, آپ توجہ چاہتا ہوں جی. آپ اکثر و بیشتر اپنے خیالات سے